قربانی کے حوالہ سے دو نہایت اہم اور ضروری مسائل آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ قربانی کرنے والے افراد کے لحاظ سے ہے۔ عموماً لوگوں کو شرعی مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، تو خود ساختہ مسائل بناتے ہیں اور معاذ اللہ خود ساختہ دین لوگوں نے گھروں میں نافذ کیا ہوا ہے، اپنے مسائل گھڑے ہوئے ہیں اور ان کو گھروں میں چلایا ہوا ہے۔ اب اسی قربانی کے مسئلہ کو ہی لے لیجئے، اکثر گھرانوں میں لوگوں نے قربانی کی باری مقرر کی ہوئی ہے۔ مثلا پچھلے سال گھر کا جو سربراہ ہے اس نے قربانی دی تھی، تو اس سال وہ نہیں دے گا بلکہ وہ اپنی بیوی کی قربانی دے گا۔ اگر اس سال بیوی نے قربانی دے دی تو اگلے سال وہ ہو سکتا ہے بیوی قربانی نہ دے، بلکہ جو گھر کا صاحب خانہ ہے وہ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی دے گا۔ پھر اس سے آئندہ سال ہو سکتا ہے کسی بہو کا نمبر لگ جائے قربانی کا۔ تو یوں لوگوں نے ایک خود ساختہ سرکل بنایا ہوا ہے اور یہ سمجھا ہوا ہے کہ شاید باری باری قربانی دینی ہے یا گھر کے چند افراد دے لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے اور شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لوگوں کو درست مسائل سمجھنے چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ درست مسئلہ کیا ہے کہ گھر کے اگر 50 افراد ہیں یا 100 ہیں یا 10 افراد ہیں، ان میں سے جو عاقل بالغ اور صاحب نصاب ہے، مسافر نہیں اور اس پر اتنا قرض بھی نہیں جو نصاب کو گھیر لے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا یہ ہر سال لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ مسئلہ خاص طور پر عورتوں کو ضرور سمجھایا جائے، قربانی کی ادائیگی کے لحاظ سے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالہ سے۔ عورتوں کے پاس 20 تولے 25 تولے سونا ہوتا ہے، تو نہ وہ شرعی لحاظ سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتی ہیں اور نہ وہ ہر سال قربانی کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت شادی کے بعد دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو جو سامان اس کو جہیز میں دیا جاتا ہے یا جو زیور ہوتا ہے تو وہ اس عورت کی ملکیت ہوتا ہے۔ اب اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا اور ہر سال قربانی کرنا یہ اس عورت پر لازم ہے۔ ہاں، اگر خاوند بخوشی عورت کی قربانی اپنی طرف سے کر دیتا ہے یا اس کو حصے میں شامل کر لیتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عورت پر قربانی ہر سال لازم ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو۔ اس واسطے یہ گزارش ہے کہ یہ باریوں والا چکر ختم کیا جائے اور دیکھا جائے کہ گھر میں کتنے بالغ افراد ہیں اور پھر ان میں سے کتنے صاحب نصاب ہیں۔ اور نصاب میں علماء کرام نے فرمایا کہ 52.5 تولے چاندی جو تقریباً 612 گرام بنتی ہے، آج مئی 2022 میں تقریباً اس کی قیمت ہے 82,000، یعنی 82,000 نقدی کیش کی صورت میں، یا اتنا سامان کسی کے پاس ہو جس کی مالیت 82,000 بنے، وہ مرد ہو یا عورت، ایسے افراد پر قربانی کرنا لازم ہے۔ بلکہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ علماء نے فرمایا اگر کوئی بچہ ہے 14-15 سال کا تو اس کو رشتہ داروں نے عیدی اتنی دے دی، مثلا 82,000 اس کی عیدی بن گئی ہے اور قربانی کے ایام ابھی ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جانور خریدے اور اپنی طرف سے قربانی ذبح کرے، کیونکہ یہاں پر مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ یعنی عید کے ایام میں اگر کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ لہذا ایک تو اس مسئلہ کی طرف توجہ کی جائے، خاص کر عورتیں اس کی طرف توجہ کریں، فرائض و واجبات کو شرعی طریقہ کے مطابق ادا کریں۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت تقریباً کسائی 90% آپ کہہ لیں یا 99% کہہ لیں، وہ یہ غلطی کرتے ہیں اور قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ غلطی کیا ہے کہ جس وقت قصائی جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے، جانور کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ذبح کرنے والے پر، قصاب پر یہ ضروری ہے کہ وہ زبان سے کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب قصائی اس وقت ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بھی اس طرح اس مسئلہ کو پکا لیا ہے کہ تکبیر کے لیے جی مولوی صاحب کو بلایا جائے، امام صاحب کو بلایا جائے۔ بھائی امام صاحب کھڑے ہو کے سارا قرآن بھی پڑھ دیں تو وہ جانور اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جس وقت تک ذبح کرنے والا جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے گا۔ اب ہمارے معاشرہ میں کیا ہوتا ہے، قصاب جو ہے وہ جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوتا ہے، رسی پکڑی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی پکڑ کے رکھنا، جانور بھاگ نہ جائے، دم صحیح پکڑنا، ٹانگ صحیح پکڑ کے رکھنا، رسی صحیح پکڑنا، یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور ساتھ چھری چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس کو چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر قصاب کہے۔ جو افراد قربانی کرانے والے ہیں وہ مسئلہ کسائی کو ذبح کرنے سے پہلے خوب سمجھائیں
کہ جس وقت تم چھری چلا رہے ہو تم نے کوئی بات نہیں کہنی اور بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، بلکہ فتاوی رضویہ شریف میں تو یہاں تک موجود ہے اگر کوئی شخص ذبح کرنے والا ہے اور اس کا ہاتھ کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس نے کسی دوسرے کو اپنے ساتھ مدد کے لیے بلایا، اب چھری ایک تھی تو ہاتھ دونوں کا ہو گیا، تو دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اگر ان میں سے ایک کہہ دیتا ہے اور دوسرا نہیں کہتا تو پھر بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ اس واسطے ان مسائل کی طرف توجہ کی جائے۔ ایک تو قربانی جو شخص صاحب نصاب ہے، عاقل بالغ ہے، مسافر نہیں، تو وہ قربانی اپنی ادا کرے، یہ باریوں والا کوئی چکر نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں میں یہ بھی ہے کہ جو زندہ صاحب نصاب ہے ان کی قربانی کوئی نہیں ہوتی، اور جو فوت شدہ ہیں اپنے دادا کا حصہ ڈالا جا رہا ہے، دادی کا حصہ ڈالا جا رہا ہے، اور والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کا حصہ ڈالا جا رہا ہے، اور جو گھر میں صاحب نصاب زندہ افراد ہیں وہ اسی طرح بیٹھے ہیں، ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ہماری قربانی کس نے کرنی ہے، اور یہ جو شریعت نے ہم پر واجب لازم کیا ہے یہ ہم نے کس طرح ادا کرنا ہے، ان کو توجہ ہی کوئی نہیں ہوتی، اور فوت شدہ افراد کی ایک لسٹ لگی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے زندہ افراد جو صاحب نصاب ہیں وہ سارے کے سارے قربانی کریں گے، اس کے بعد اگر کسی کو توفیق ہے یا وسعت ہے تو وہ اپنے فوت شدہ افراد کی طرف سے قربانی دے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ذبح کے لحاظ سے بیان کیا تو وہ قصاب حضرات کو ضرور سمجھایا جائے کہ جیسے ہی وہ چھری چلا رہے ہوں تو کوئی بات نہ کریں، بلند آواز سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اور شرعی مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔